السلام علیکم ناظرین و حاضرین. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں رحمتوں سے بھری اس محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس پر رونق محفل کی نشست کو دین کے عقائد اور دلائل سے واضح کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال کتب صاحب، جو کہ ملک کے ایک ریناؤنڈ اسکالر ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے منفرد انداز سے لوگوں کو دین اسلام سمجھنے کے لیے آسان کیا. ان کے ساتھ ساتھ آج محفل سما باندھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور قوال جناب شیر میاں داد صاحب. ان کے ساتھ ساتھ آج اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان فائزہ ملک صاحبہ، پریزیڈنٹ ویمنز ونگ. ان کے ساتھ ساتھ عرفان ہاشمی صاحب، عرفان کھوسر صاحب اور مسعود اختر صاحب. آج کی اس محفل کے آغاز میں ہمارے معزز مہمانوں اور جناب بلال کتب صاحب کی سے اجازت لوں گی، اور میں چاہوں گی کہ جناب شیر میاں داد صاحب ہمیں کوئی کلام سنائیں، اور اس سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. سب سے پہلے رمضان المبارک صاحب کو اللہ کے بابرکت نام سے شروع کروں گا. حمد باری تعالیٰ، اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ. بسم اللہ. پیغمبر تے نبی بناوے سونا رب یتیمانو. اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا. اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا. اللہ 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 یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ یا اللہ.
جزاک اللہ۔ ناظرین، ہماری اس محفل میں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی ملک کی معروف گلوکارہ شبنم مجید صاحبہ نے۔ میں انہیں خوش آمدید کہوں گی۔ اب میں آپ سب کی اجازت سے چاہوں گی کہ بلال کتب صاحب آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ تو ابھی خان صاحب آپ نے جب نام لیا شاہ شمس تبریز کا، تو تربیت کے حوالے سے خان صاحب ایک ہدیہ کرتا ہوں بات آپ کو کہ یہ مزاج جو ہمارا بنا، اس میں سے ہم نے عقل اور دانش کو کیسے نکال دیا۔ شاہ شمس تبریز فقیر آدمی تھا اور مولانا روم قاضی آدمی تھا، جج تھا، سلجھا ہوا تھا، صاف کپڑے پہننے والا تھا۔ شاہ شمس تبریز حج کو جا رہا تھا، سفر میں ایک جگہ پہ جہاں پہ تخت بابری ہے وہاں پہ ملاقات ہوئی، تو شاہ شمس تبریز جو ہے وہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کو رومی دیکھتا تو سلجھے ہوئے خیال سے اس کا دھیان کرتا۔ وہ بیٹھا اپنی جگہ پہ لکھ رہا تھا فیصلے، قاضی تھا۔ شمس نے بھی اس کو دیکھا اور اس کی کتابوں کو اپنی حالت میں اٹھایا اور سامنے جو تالاب تھا اس میں پھینکا۔ قاضی کو اس پہ غصہ آیا، آنا بھی چاہیے تھا۔ اس نے اس کو جو جملہ کہا وہ تلخ تھا۔ کہتا ہے تو جاہل ہے، تجھے علم نہیں کہ ان کاغذوں میں کیا علم بھرا ہوا تھا۔ شاہ شمس تبریز کہتے ہیں مجھے واقعی علم نہیں تھا کہ علم کاغذوں پہ بھرا ہوتا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں تجھے کاغذ واپس لوٹاتا ہوں۔ پانی سے کاغذ نکالے، ان پہ سے گرد جھاڑی اور وہ کاغذ جو ہیں وہ مولانا روم کو واپس کر دیے۔ یہاں تک اس بات میں اگر صوفیہ کی زندگی دیکھیں تو کوئی اچنبا نہیں ہے، لیکن اس میں مزاج ہمارا نکلتا ہے۔ یہ کہہ کے شاہ شمس تبریز وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مولانا روم اس حادثے سے، اس علمی حادثے سے باہر نہیں نکل پائے۔ جب ہوش سنبھالی تو آپ کے پیچھے بھاگے، آپ مل نہیں پائے۔ ایسی گلیوں میں گھومتے رہے تبریز میں جہاں پہ سونے اور چاندی کے ورق بنتے تھے، اور ان ورقوں کو آج بھی ویسے ہی بنایا جاتا ہے، الٹی کٹوری پہ تھاپ لگائی جاتی ہے۔ وہ جب تھاپ سنی تو وہ اپنے اس جدائی کے غم میں اور اس ردم کو جب سنا، اس میں انہوں نے گھومنا شروع کر دیا۔ اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ٹرانس میں آ گئے۔ ایک ایسی جدت کی کیفیت طاری ہو گئی کہ ان کو اپنا ہوش جو ہے وہ باقی نہ رہا، لیکن شمس تبریز ان کو اس وقت نہ مل سکے۔ اس سارے قصے اور کہانی سے ہم نے سب کانٹیننٹ میں، خاص طور پہ پاکستان میں، آج تک یہ ہمیں نہیں علم کہ شاہ شمس تبریز کی قبر کہاں پر ہے، لیکن ہم نے سارے تصوف کو رومی کا ناچ بنا لیا۔ یہ وہ تبدیلی ہے علم کے زوال کی طرف کہ ہم نے لکھنوی انداز کو علمی انداز بنا کے مذہبی رنگ دینا شروع کر دیا۔ اگر وہ لکھنوی رہتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، لکھنؤ میں بھی قابل لوگ تھے، لیکن ہم نے دہلوی انداز بھی نہیں اپنایا، ہم نے ملتان کو بھی نہیں اپنایا، ہم نے لکھنوی انداز کو مذہبی رنگ میں تصوف کہنا جب شروع کیا تو یہ وہ خرابی، وہ ویکیوم، وہ جگہ، وہ کٹ آف لائن تھی جہاں سے میرے خیال میں ہم صحابہ کی دانش سے جدا ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کا ذکر کیے بغیر جو ہے وہ کردار پورا نہیں ہوتا کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں، ایک تو ہمت دیکھیے کہ حضرت عمر خطاب کے ساتھ تقریباً ان کا آگے پیچھے کا واقعہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کلمہ پڑھنا تھا تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، جرت کردار دیکھیے، پیچھے کھینچ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میرے ساتھ ایک عہد فرما دیجئے۔ کہا کیا خالد؟ کہتے ہیں جو میرے سے گناہ ہو چکے ہیں میں ان کا حساب نہیں دوں گا، جو گناہ ہو چکے ان کا حساب نہیں دوں گا۔ جب یہ عہد لیا پھر اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید اور حضرت عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی پوری تاریخ کو ایک نیا رخ دیا جب بیت المقدس کو فتح کیا۔ ایک طرف سے خالد آئے، ایک طرف سے عبیدہ آئے، اور خالد نے تو تلوار چلائی لیکن ابو عبیدہ نے تلوار بھی نہیں چلائی اور نیگوسیشن کر کے داخل ہو گئے۔ یہ مشہور واقعہ ہے جہاں تک ہم یہ تو پڑھتے ہیں
کہ ایک بادشاہ جو ہے امیر المومنین جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور غلام جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے یا اونٹ پہ بیٹھا ہے. ہم ہمیشہ معاملات کو نا رومانوی پس منظر دے دیتے ہیں, ان میں سے عقلی اور علمی پس منظر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ایمان جو ہے وہ رومانویت کی طرف چلا جاتا ہے, علمیت سے جدا ہوتا ہے. یہ معاملہ اتنا نہیں کہ وہ تو باری تھی. ایک امیر اگر غلام کا حق نہیں دے گا تو وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اچنبا نہیں ہے. اچنبا یہ ہے کہ جب یہ امیر داخل ہو رہے ہیں تو ابو عبیدہ بن جراح باہر تشریف لائے ان کو لینے کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر خطاب دونوں گلے مل کے رونے لگے, اور راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح بلک بلک کر رو رہے تھے جیسے بچے ماں کی گود میں روتے ہیں. اور غم کس چیز کا تھا؟ یہ تو فاتح تھے, غم کس چیز کا تھا؟ حضرت عمر خطاب ابو عبیدہ بن جراح سے کہہ رہے تھے, ابو عبیدہ اب ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں, اب ہم اللہ کے ہاں حاضر ہونے والے ہیں, تو مجھے بتا ہم نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ محمد کے سامنے کھڑے ہو سکے؟ ہم نے ایسا, فاتح بیت المقدس کہہ رہے ہیں, ہم نے ایسا کیا کام کیا کہ محمد کے سامنے جا کے روز محشر کو حساب دیں گے؟ یہ جو کردار پیدا ہوتا ہے نا, یہ ان وجوہات سے ہوتا ہے جن کی جاسوسی رومنز نے ایک عیسائی جاسوس, عرب جاسوس سے کروائی. جب خالد بن ولید باہر نکل رہے تھے لڑنے کے لیے تو 17 سواروں کے ساتھ رومنز کے ساتھ مقابلہ کرنے نکل رہے تھے. مجلس شورا بیٹھی, غور فرمائیے ذرا, رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں خان صاحب, 17 صحابہ لے کے کہ رومنز کو جا کے میں جیت کر آتا ہوں. صحابہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ممکن, تم بہت کم لوگ لے کے جا رہے ہو, ہم مشاورت کریں گے بیٹھ کے. مسجد میں مشاورت ہوئی, فیصلہ ہوا کہ 17 لوگ کم ہیں رومنز کو جیتنے کے لیے, 30 کی تعداد کر دی جائے. کہاں رومن امپائر, کیسر روم, 30 صحابہ, اور تاریخ گواہ ہے کہ ہم جیت کر آئے. تاریخ گواہ ہے. یہ منطق نہیں ہے, یہ جرنیلی نہیں ہے, یہ خدا کی رحمت اور برکت کے دروازے ہیں جن کا ان کو علم تھا, ہمیں علم نہیں ہے. حضرت عبیدہ جو ہیں وہ گئے دیکھنے کے لیے کہ رومنز کس طرح کے نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو ایک تہمت تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کبھی قمیض نہیں زندگی میں پہنی, غربت کا یہ عالم تھا, ایک تہمت میں زندگی گزاری, لڑتے بھی اسی میں تھے. دیکھا وہ زر باندھ کے گھوڑوں پہ سوار ہیں, 30 ایک سوار ان کے دیکھے, ان کو دیکھ کے وہ پیچھے آئے, انہوں نے 17 کو جہنم نصیب کی. جب رومنز کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جاسوس بھیجا. دیکھیے آج بھی یہ مزاج بنی اسرائیل کا اور غیر مسلمانوں کا موجود ہے کہ آپ میں سے ہی جعفر پیدا ہوتے ہیں. بھیجا جاسوس, وہ رہا جا کے مسلمانوں میں, اور اس نے کیسر روم کو جو شکایت لکھی خط میں, اس میں اس نے 3 کردار لکھے مسلمانوں کے کہ یہ ان 3 کرداروں کی وجہ سے یہ ہیں جو آج ہیں. پہلا کردار یہ لکھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں, جب رات ہوتی ہے تو راغب بن جاتے ہیں. راغب بنی اسرائیل کے علماء کو کہا جاتا ہے, راغب بن جاتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں کہ لگتا ہے انہوں نے روشنی آج نہیں دیکھنی, یہ رات کو مر جائیں گے. کہتے ہیں پھر جب صبح ہوتی ہے تو یہ گھوڑ سوار کرتے ہیں, جب گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ سکتا کہ رات کو عبادت کر رہے تھے. کہتے ہیں پھر ان میں ایک تیسرا کردار ہے, یہ عجیب لوگ ہیں, عجب لوگ ہیں کہ ان کا بادشاہ بھی چوری کرے تو یہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں.